پاکستانی ایکشن کمیٹی میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے تمام دھڑے شامل ہیں. مجھے افسوس اس بات کا کہ جہاں آپ نے اتنے مطالبات کیے وہاں انڈیا میں یاسین ملک کو عمر قید ہوئی. انڈین گورنمنٹ نے وہاں ہائی کورٹ میں اس کو سزائے موت میں کنورٹ کرنے کی اپیل کر رکھی ہے. کوئی ایک مطالبہ یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بھی کم از کم ایکشن کمیٹی شامل کر لیتی کہ گورنمنٹ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور انٹرنیشنلی یاسین ملک کو کیسے بچانا چاہیے, تو یہ مطالبہ بھی آنا چاہیے تھا. تو پھر آپ نے تو باقی لوگوں کی کافی باتوں کی تائید کر دی. بٹ صاحب ایک بڑا حساس علاقہ ہے, صرف اس لیے نہیں کہ کشمیر ویسے ہی ہمارے دل کے قریب ہے اور جتنی قربانیاں پاکستان نے بھی دی ہیں. ہمارا سب سے بڑا جھگڑا انڈیا کے ساتھ ہے ہی کشمیر, ورنہ اور ہمارا انڈیا کے ساتھ جھگڑا ہے کیا؟ ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں اس کے اوپر سے, ساری چیزیں اپنی جگہ. سیکیورٹی پیراڈائم بھی ہے اور ٹاکنگ بٹوین لائنز آئی تھنک منیب ہیز میڈ فیو تھنگز ویری کلیئر کہ کیا حدود و قیود بھی ہیں, کیا چیزیں پاسبل ہیں, کیا نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہینڈلنگ ہو رہی ہے مسئلے کی کہ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے ادھر سے, اور کیا اس کی سینسٹیوٹی کو کس طرح ڈیل کیا جائے؟ جی مالک صاحب, اٹ از ویری سینسٹیو. یہ ابھی جو بٹ صاحب بھی بات کر رہے تھے, اور آف کورس آج بھی میری بات ہوئی ایک جو حریت کانفرنس کے یہاں پر لیڈر ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا, دے آر ویری پریٹربڈ, اور خاص طور پہ جو مہاجرین بعد میں آئے ہیں جن کی سیٹوں کے یہ خاتمے کی بات, دے آر آلسو پریٹربڈ. اور وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل اس میں بہت سے ایسے عوامل شامل ہیں. یہ جتنی سوشل موومنٹس ہوتی ہے نا مالک صاحب, ان کو ذرا غور سے دیکھیں. ابھی ان کے آپ مطالبات بھی دیکھیں گے تو یہ آٹے اور الیکٹریسٹی کی بات کرتے کرتے ایک دم جو وہاں پہ ملٹری ڈپلائیڈ ہے اور جو گورنمنٹ ہے اس پہ کریٹیک کریں گے. ساتھ ہی میڈیا کے اوپر جو قدغن یا صحافیوں کا دیکھیں, آج ایک انسیڈنٹ ہوا, دس از ویری انفارچونیٹ, ریگریٹیبل, آئی ریئلی یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا بات ہے ڈپلائمنٹ کی, اس پہ جو 33ویں ڈیمانڈ ہے اس میں یہ بھی ہے بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین, واٹ ایور کالے قوانین یہ ہیں. تو یہ بیرونی فورسز تو وہاں کوئی نہیں ہے, وہ تو پاکستانی فورسز ہی ہیں وہاں پہ. کوئی وہ یو این کے 2-3 آبزرور ہوتے ہیں جی. بٹ اینی وے, اور ساتھ ہی جو امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا, یہ جب بھی سیویلین کی بات کریں گے تو وائلنس آن سیویلینز, تو یہ وہ چیزیں دیز آر ناٹ آرڈنری فینومینا جی. یہ ان کے اوپر رکھ کے یہ سوشل موومنٹ شروع ہوتی ہیں آٹے بجلی سے, بلوچستان میں دیکھ لیں, پھر یہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس ہوتی ہیں, اور پھر ان کا کنٹرول کہیں اور چلا جاتا ہے. تو آف کورس اچھا پاکستان میں چونکہ پاسٹ میں ایسی چیزیں رہی ہیں, ہم وکٹم ہوئے ہیں پور گورننس کا. یہ جو انسیکیورٹیز ہے نا مالک صاحب, یہ بیٹل فیلڈ میں نہیں پیدا ہوتی جی, یہ کوریڈورز آف بیڈ گورننس میں آہستہ آہستہ جب ہم دھکیلتے رہتے ہیں کارپیٹ کے نیچے چیزوں کو, تو پھر جب گن نکلتا ہے تو وہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا. وی ڈونٹ ٹیکل دس سچویشن ارلی, جب شروع میں ان کو کرتے نہیں, ہم کہتے ہیں چلو جی میرا ٹائم گزر جائے. یہ جو ٹینیور بیسڈ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, لیکن یہ مجھے بتائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک چھوٹی پکچر نظر آ رہی ہے, اس میں ایک بڑی پکچر بھی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, بیانڈ اینی ڈاؤٹ, اب لیکن ہماری چھوٹی اب پکچر میں پرابلمز بڑی آ گئی ہیں. ہزاروں لوگ سڑکوں پہ ہیں, 12 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. جیسے بھی پٹ صاحب نے اتنی الارمنگ بات بتائی کہ علاج پولیس کا نہیں ہونے دیا گیا, ان کو کہا جاؤ تم اسلام آباد جاؤ, سب کچھ کرو. تو اس کو امیڈیٹلی اگر آپ ہینڈل کرتے ہیں, پھر کل کو یہ بات ہوگی کہ جی انہوں نے اپیزمنٹ کر دی, بس جان چھڑانے کے لیے باتیں مان لی, تو اب انہوں نے اور ان کو انکریج کیا, تو یہ تو پھر پھنس گئے ہم. جی بالکل, اٹ از کیش 22 اگر باتیں نہیں, لیکن نا انٹیمیڈیشن پھر بڑھتی, کوئرژن بڑھتی جائے گی جی. اور جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیویلین وائلنس, ملٹری یہاں پہ پریزنس, تو یہ سلولی اینڈ گریجولی. دیکھیں راج ناتھ کا آج آپ نے ذکر کیا, جو سر کریک کی بات کری, یہی راج ناتھ کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا ان کو یہ کہتے ہوئے کہ 3 ایریاز ٹارگٹ ہوں گے ہمارے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور ایکسائی چین ان چائنا, ان آل ڈومینز. تو اس کی جب اس طرح کی تقریریں ہو رہی ہوں, انڈین میڈیا آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ان کی کوریج کر رہا ہے. اپنے لداخ کو تو وہ شاید اتنی اس پہ بات نہیں کر رہا, جہاں پہ سونم وانگچک لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی کاروائی اسی طرح کی ہو رہی ہے. وہاں 370 کا اور 35A کا ہوتا ہے. تو اسی طرح کے پیرلل چیزیں یہاں پر پہلے بھی بات چیت ہو رہی تھی, لیکن ان کو ہوا دی جا رہی ہے. تو دیز آر ایب نارمل, دس از ناٹ اے نارمل سچویشن. یس دیکھیں آپ کو کچھ چیزیں لا فیئر کے اندر ہی چلانی پڑیں گی. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ اگین اگر ہم نے ان چیزوں کو مان لیا, ابھی پرائسز دیکھیں نا, ڈفرنس دیکھ لیں.
ڈپریویشنز کیا بلوچستان خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں خاص طور پہ جب بات کرتے تو آپ ذرا ساؤتھ پنجاب میں یا پنجاب جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ بھی چلے آئیں جی، پانی پینے کو نہیں. لیکن آپ نے لیجٹیمیسی تو دے دی نا، جب آپ کے 5 فیڈرل منسٹرز ایک ہیلی کاپٹر لے کے سرکاری پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے ان کو لیجٹیمیٹ ڈائیلاگ پارٹنر تو مان لیا. دیکھیں آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ کشمیر کے تمام سیاسی جماعتیں. مالک میں اس معاملے میں آؤں گا کہ جب آٹے کی بات ہوئی، آخری 3 منٹ ہے، میں کوئک کلک چاہ رہا ہوں. جب آٹے کی بات ہوئی اور بجلی کی بات ہوئی تو اس وقت اینڈ کیا ہوا؟ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ چودھری یاسین صاحب آصف علی زرداری صاحب کے پاس بیٹھے تھے. مسلم لیگ نون کی قیادت اپنی نون لیگ کی گورنمنٹ کے پاس بیٹھی تھی. زرداری صاحب نے پوچھا کہ کتنا بجلی استعمال ہوتی ہے ادھر، انہوں نے کہا 5 میگا واٹ یا 10 منٹ. زرداری صاحب نے کہا یار کشمیریوں کی اتنی قربانیاں ہیں، ان کو تو مفت بجلی دے دینی چاہیے. زرداری صاحب نے جو یاسین صاحب کے کہنے پہ پرائم منسٹر پاکستان کو کال کی، کہا دے دیں ان کو پیسے یار، مفت دے دیں بجلی میں. یعنی یہ پاکستان کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن وہ بھی اب کیا منیب اگر میں آپ کی بات سمجھاؤں، یہ میں آپ کو بہت کیا آپ سلوشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس ڈائیلاگ کے اندر مین پولیٹیکل پارٹیز کو بھی شامل کرتی اور اس کا دائرہ اختیار کھل جاتا تاکہ یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہوتا جس میں پولیٹیکل پارٹیز کی بھی انوالومنٹ یا رول ہوتی، تو پھر یہ باقی چیزیں جس کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں جنرل صاحب وہ ڈائلیوٹ ہو جائیں. بیکاز اب آپ بھی تو سائیڈ لائن کر رہے ہیں نا نیگوشیٹ کر کے، آپ نے بھی تو پولیٹیکل پارٹیز کو خود سائیڈ لائن کر دیا. پولیٹیکل پارٹیز بھی سائیڈ لائن ہوئی ہیں اور کوئی پرماننٹ سولوشن کی طرف تو آپ نہیں جا رہے نا، آپ اس کو ایپیسوڈ ٹو ایپیسوڈ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. پچھلے سال ایک ایپیسوڈ ہوا، آپ نے کنسیشن دیا، اس دفعہ ہوا آپ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ مطالبات مان لیے، 2-3 رہ گئے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال یہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگلے سال کوئی نئی چیزیں کھڑی کر دے گی؟ تو اگر آپ اس کو اس طرح سے حل کریں گے ٹرانزیکشنل ایک سیکوینس کے اندر تو پھر تو کوئی حل نہیں نکلے گا. اور میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آئی وڈ ریپیٹ اٹ اگین کہ یہ پھر ایک اس جگہ پر بھی جا سکتا ہے جس کے اوپر کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی. جنرل صاحب ایک چیز سچویشن ہوتی ہے، آئی تھنک منیب has made some very pertinent points. ایک چیز تو کلیئر نظر آ رہی ہے کہ ایکشن کمیٹی کا ایک اسٹریٹجک پلان ہے، ہماری رسپانس ساری ٹیکٹیکل ہے، یہ ہو گیا یہ کر دو، یہ ہو گیا یہ کر دو، رسپونڈ کر دو. کیا یہ ایک بہت بڑی فلاڈ پالیسی میکنگ نہیں ہے پھر اسلام آباد کی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. آئی تھنک پالیسی میکنگ کیا، اس کو لے جائیں جی، آپ کے پاس دیکھیں نا میکنزمز موجود ہیں. کشمیر اسمبلی بھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے پاس نیشنل اسمبلی بھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ ڈیبیٹ کریں، آل انکلوسیو کریں. یہ جو میکنزمز آف فنکشننگ ہے نا، ان میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے جی. ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے، ان کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. میکنزم دیکھیں جب آپ انڈیویجولز کے پاس چلے جائیں گے، جتنا نیرو ڈاؤن کریں گے تو لارجر سینس آئے گی نہیں. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ یہ جو مہاجر کشمیری ہیں جو ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں، آج یہ پرویز صاحب کے بیٹے کی یہ ذکر بھی بٹ صاحب کر رہے ہیں، تو میرے اس سلسلے میں بھی لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، تو پیپل آر ہائیلی ڈسٹرب، اور وہ ان کشمیریوں سے ایک نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے جی. اور پھر ابھی دیکھیں یہی پنجابی بلوچستان کا، وہاں پہ بلوچ کا بیج ڈالا جائے گا، یا کشمیری نان کشمیری، کشمیری مہاجر. تو یہی تو وہ فالٹ لائن ہے جس کو اگلا ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو ہم بچے تو نہیں ہیں. ہم بلوچستان میں اپلیکیشن ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رگڈ بلوچ اٹھا ہے، اور اچھا جو بھی شہید ہو جاتا ہے، مسنگ ہو جاتا ہے، اس کے نام کے ساتھ چاہے بلوچ ہے یا نہیں بلوچ لکھ دیا جاتا ہے. جتنے وہ لوگ مارے گئے ہیں وہاں پہ سیولینز آپ دیکھیں جو بلوچ لکھا جائے گا یا کشمیری لکھا جائے گا. تو دس از بینگ ایکسپلائٹڈ. اور کوئی ایک بیوقوف قوم ہو وہ بیوقوف بن جائے تو ماننے کو دل کرتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے، اسٹریٹجک تھنکنگ دی ہے، تو آئی تھنک وی شوڈ سٹ کوللی اور اس کو لانگ ٹرم میں دیکھنا چاہیے اور پروسیسز میں جان ڈالنی چاہیے. کشمیر کے پولیٹیشنز بھی اور فیڈرل کے پولیٹیشنز بھی بیٹھ کر اس کو لانگ ٹرم سولوشن، اس کو کوئک فکسز جو ہے نا وہ ڈینجرس ہو جائیں گی. جنرل صاحب بہت شکریہ. بٹ صاحب ایک چھوٹا